نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز سامعین ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ نحل کی آیت 57 تا 59 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ و تشریح کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم کے اندر مشرکوں کا قول و عمل نقل فرما رہا ہے۔ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ بیٹیاں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، حالانکہ اللہ کی ذات تو اس سے پاک ہے، اور اپنی طرف وہ منسوب کرتے تھے جس کے خواہش مند ہوتے تھے، یعنی بیٹوں کی نسبت اپنی طرف کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آیت کریمہ میں ارشاد ہوا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور وہ اپنے لیے وہ مانتے ہیں جو اپنا جی چاہتا ہے، یعنی بیٹوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، خبردار یہ کتنا برا فیصلہ ہے۔ حضرات کرام، اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کے وہاں بیٹیاں پیدا ہوتیں تو ان کی نسبت اللہ کی طرف کرتے، اور ان بیٹیوں کی پیدائش کے سبب ان کا چہرے کا رنگ بدلا رہتا، غم و افسوس میں پڑے رہتے اور لوگوں سے چھپتے پھرتے۔ انہیں اس بات کی عار ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور اسی کو قرآن کریم نے اس طریقے سے بیان فرمایا کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو ان کا چہرے کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے اور غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ قبیلہ بنو خزاعہ اور قبیلہ کنانہ کے لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے، اس کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، نہ اسے کسی نے جنا نہ وہ کسی کو جنتا ہے۔ ہم سب
رب تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں، ساری کائنات کو اسی نے پیدا کیا، لیکن جنا کسی کو نہیں ہے اس نے، اور نہ اسے کسی نے جنا۔ تو یہ دونوں قبیلے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ رب تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، اور اس کی شان میں ایسا کہنا بہت بے ادبی اور کفر ہے۔ ان کافروں میں کفر کے ساتھ بدتمیزی کی انتہا یہ بھی تھی کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مطلقاً اولاد سے منزہ اور پاک ہے، اور اس کے لیے اولاد ثابت کرنا ہی عیب لگانا ہے، لیکن اس کے لیے اولاد میں بھی وہ ثابت کرتے ہیں جس کو اپنے لیے حقیر اور عار کا سبب جانتے ہیں۔ ان روایات سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ لڑکی پیدا ہونے پر رنج کرنا کافروں کا طریقہ ہے، اور ہمارے زمانے میں بھی مسلمانوں میں بیٹی پیدا ہونے پر غمزدہ ہو جاتے ہیں، چہرے سے خوشی کا اظہار نہ ہونے اور مبارکباد ملنے پر غصہ ہو جانے کا ایک رواج سا بن گیا ہے، بلکہ مبارکباد دینے والے کو باتیں سنا دیتے ہیں۔ بیٹی کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے میں عار محسوس کرتے ہیں، اور صرف بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ماؤں پر ظلم و ستم کرنے اور انہیں طلاقیں دے دینے تک کی وبا عام ہے، حالانکہ بیٹی پیدا ہونے اور اس کی پرورش کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے یہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی نازل ہو، پھر اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں، یعنی اس بچی کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں، اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں ایک کمزور لڑکی ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا تو قیامت کے دن اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے، اور اس سے بیٹیوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی عقل سلیم عطا کرے، اور جس طرح بیٹا پیدا ہونے پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اسی طرح بیٹی پیدا ہونے پر بھی خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ بیٹوں کا بچپن میں انتقال کر کے اور بیٹیوں کو اپنے محبوب کے پاس چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سبق دیا کہ ہم اپنے محبوب کا نسب قیامت تک بیٹیوں کے ذریعے سے جاری و ساری رکھیں گے۔ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی سادات نظر آتے ہیں، وہ اولاد حسن و حسین ہیں، وہ اولاد علی و فاطمہ ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ سرکار کے جو بیٹے ہیں ان کا انتقال بچپنے ہی میں ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ محدثین کرام نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر سرکار کے بیٹے حیات ہوتے تو پھر وہ نبی سے کم تو ان کا مرتبہ نہ ہوتا، کیونکہ سرکار کی اولاد تھے۔ ظاہر سی بات ہے، گزشتہ امتوں میں بہت سے ایسے انبیاء کرام گزرے ہیں کہ جن کے جو خود بھی نبی تھے ان کی اولاد بھی نبی تھی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کہ آپ کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بھی گزشتہ امتوں میں ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جو نسلاً بعد نسل نبی تھے۔ تو سرکار کے اگر بیٹے حیات ہوتے تو پھر اس سے کم اور کوئی ان کے لیے مقام ہی نہ ہوتا کہ انہیں نبوت عطا ہوتی، اور چونکہ سرکار خاتم النبیین ہیں تو ان کا انتقال بچپنے ہی میں ہو گیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کو بیٹے دیے، کیونکہ مشرکین اور کفار اس زمانے میں
اس چیز کو ایک عیب سمجھتے تھے کہ جس کے وہاں بیٹے نہ ہوں وہ عیب دار انسان ہیں۔ تو سرکار کو بیٹے دے کر یہ بتا دیا کہ میرا محبوب ہر